ٹریول ایجنسی کا سب سے ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ پارٹ کیا ہے؟ ایک تو آپ ٹریول ایجنسی سے جب کسی سے بھی رابطہ کریں اور اس سے ڈیل کریں تو مین چیز اس میں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس لائسنس ہو، ٹریول ایجنسی کا ٹریول لائسنس؟ ایجنسی کا لائسنس ہو. اچھا، آپ کا تو میں نے دیکھ لیا تھا ہاں، صحیح. تو یہ مین چیز ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ کے پاس لائسنس ہوتا ہے نا تو پھر آپ جسٹیفائڈ ہوتا ہے بندہ. جسٹیفائی ہوتا ہے، آپ سیٹسفائی اس پہ آپ کسٹمر کو کر سکتے ہو. کیونکہ دیکھیں یہ ایک لائسنس کوئی ایک عام چیز نہیں ہے، یہ آپ کو ایک گورنمنٹ دیتی ہو، ایک گورنمنٹ اتنی آسانی سے نہیں دیتی. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی اسٹرگل ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے. بالکل. نہیں، پھر اس کے پیچھے آپ کی سیکورٹی ڈپازٹ آپ نے رکھوانا ہوتا ہے اچھا خاصا، اس کے بہاف پہ جا کے آپ کو ملتا ہے. کوئی 10-12 ملک دیکھ لیا، اللہ کا شکر ہے. تو وہ جو 10-12 ملک دیکھیں ان کے اندر جو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا نا وہ ہے ایران. ایران؟ ایران. اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ، کوئی خاص بات؟ اچھا، آپ کے نزدیک سب سے بہترین ڈیسٹینیشن کون سی ہے گھومنے کے لیے؟ اسٹارٹ اپ میں اعلان کر دیا نئی چیز کا، تو وہ ظاہر آپ کو پھر ایک مشکلات ہوتی ہیں اس کے اندر. تو وہ پھر کوئی کہنے لگا پاگل بنا رہا ہے، راستہ ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کیسے لے کے جائے گا، کوئی کہتی ہے پیسے لے کے بھاگ جائے گا. تو مطلب اس طریقے کے نئی چیزیں نئی ہوتی ہے باتیں آپ کو جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں ظاہر. کیونکہ میں نے جو سب سے پہلا جو اپنا ٹرپ کیا تھا، مطلب میری اپنی جو یعنی جو میری ٹریول ایجنسی کی جس سے میں نے ابتدا کری، جو آغاز کیا، میں نے وہ بائی روڈ انٹرنیشنل ٹرپ سے کیا تھا. زبردست. میں نے نارمل وے میں جو ہے وہ کام اسٹارٹ نہیں کیا. صحیح. تو میں نے پہلا جو گروپ اپنا جو میں نے اسٹارٹ کیا، اور میں یہاں سے پاکستان سے بائی روڈ انٹرنیشنل ٹرپ میں نے کیا پاکستان سے ترکی کا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو وہ کام کرنا جو چاہیے شوق جس کا آپ کو شوق ہو اور آپ اس کو دل سے پھر جو ہے وہ کر سکیں. تو اس میں مجھے اتنا مزہ نہیں آیا سمجھے. ہمارا ویسے خاندانی کام کپڑے کا ہی ہے، سب بھائی وغیرہ سب جو ہے وہ کپڑے کا ہی کام کرتے ہیں. تو لیکن مجھے جو ہے یہ تھا کہ یار تھوڑا سا، کیونکہ وہ پھر کام ایسا تھا کہ اس میں آپ گھوم نہیں سکتے ظاہر ہے، پھر بزی ہو جاتے ہو لائف کے اندر. تو پھر میں نے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا اس سے ٹریولنگ سے. ٹریولنگ بھی جو میں نے اسٹارٹ کری وہ بالکل ایک انوکھا اسٹائل سے میں نے جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا. السلام علیکم ناظرین، ٹاک شوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عارف شاہ. ناظرین، ایک زبردست ایک ڈائیورشنل اور ایک بینیفیشیل پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں آپ سب کی خدمت میں. اور ویورز، آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے اور کافی بینیفیشیل بھی ہونے والا ہے، کیونکہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ہے ریئلٹر سے منسلک اور ٹریول اینڈ ٹورس کی کمپنی سے منسلک. ویور سے یہی کہنا تھا کہ کسی ایسے انڈیویجول سے پوڈ کاسٹ کرے جو ہمیں اس کے بارے میں، ٹریول اینڈ ٹورس کے بارے میں آگاہی فراہم کرے. تو اسی بیس پہ ایک زبردست گیسٹ کو لائن اپ کیا ہے. اویس ٹریول اینڈ ٹورس کے مالک اور اویس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ تو ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. آپ اچھا ویورز، ان کا اسکیجول کافی بزی ہے، انہوں نے کافی بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کے ہمیں یہاں جوائن کیا اور موجود کیا. اچھا سر، سب سے پہلے ویورز کو بتائیں کہ آپ کو کس چیز نے انسپائرڈ کیا ٹریول اینڈ ٹورزم کی طرف؟ دیکھیں مجھے گھومنے کا بہت شوق ہے، مطلب، اور کافی سال سے میں ٹریولنگ کر رہا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مطلب پڑھائی کے زمانے سے ہی میں کافی جو ہے میں نے ٹریولنگ وغیرہ کے اندر مجھے شوق تھا. تو اس میں نے ٹریولنگ کری. پھر اب کام پہلے سے پہلے میں جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ تھا گارمنٹس کے کام کے اندر. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس کا آپ کو شوق ہو اور آپ اس کو دل سے پھر جو ہے وہ کر سکیں. تو اس میں مجھے اتنا مزہ نہیں آیا سمجھے. ہمارا ویسے خاندانی کام کپڑے کا ہی ہے، سب بھائی وغیرہ سب جو ہے وہ کپڑے کا ہی کام کرتے ہیں. تو لیکن مجھے جو ہے یہ تھا کہ یار تھوڑا سا، کیونکہ وہ پھر کام ایسا تھا کہ اس میں آپ گھوم نہیں سکتے ظاہر ہے، پھر بزی ہو جاتے ہو لائف کے اندر. تو پھر میں نے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا اس سے ٹریولنگ سے. ٹریولنگ بھی جو میں نے اسٹارٹ کری وہ بالکل ایک انوکھا اسٹائل سے میں نے جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا. لوگ تو کراتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائی ایئر ٹریولنگ کرتے ہیں. میں نے جو سب سے پہلا جو اپنا ٹرپ کیا تھا، مطلب میری اپنی جو یعنی جو میری ٹریول ایجنسی کی جس سے میں نے ابتدا کری، جو آغاز کیا، میں نے وہ بائی روڈ انٹرنیشنل ٹرپ سے کیا تھا. زبردست. میں نے نارمل وے میں جو ہے وہ کام اسٹارٹ نہیں کیا. تو میں نے پہلا جو گروپ اپنا جو میں نے اسٹارٹ کیا، اور میں یہاں سے پاکستان سے بائی روڈ انٹرنیشنل ٹرپ میں نے کیا پاکستان سے ترکی کا. جو 1 منتھ کا جو ہے وہ میرا ٹرپ تھا، اور وہ میں نے گاڑی میں کیا. اور اسی سے پھر ظاہر ہے مجھے لوگ اب جانتے بھی ہیں پورے پاکستان کے اندر بائی روڈ انٹرنیشنل ٹرپ ایکسپرٹ کے حوالے سے. کیونکہ لوگوں نے ایسا نہیں ہے کہ میں پہلا بندہ تھا، لیکن میں اس کو جو ہے میں نے ایک تو کمرشلائز کیا. کہ ابھی بہت سارے لوگ ہوتے دائرے وہ جاتے ہیں اپنے انڈیویجلی طور پہ گئے، وہ گھوم پھر کے آگے دائرے اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا.
آگاہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ جب میں نے اس چیز کا ارادہ کیا اور میں نے اس کی انفارمیشن لینی چاہی تو مجھے بڑی مطلب مشکلات ہوئی، اتنی آسانی سے نہیں ہو پایا یہ. تو میں نے اس پہ پھر کافی ورکنگ کری اور جو ہے کافی اس کو دیکھا، کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، انفارمیشن نہیں. اور پھر جب میں نے پہلا اعلان کیا ٹرپ کا، کیونکہ لوگ مجھے اس وقت جانتے نہیں تھے، ٹریول ایجنسی کا میرا کوئی وجود نہیں تھا، ظاہر ہے بالکل ایک نئی چیز تھی، اسٹارٹ اپ تھا میرا، اسٹارٹ اپ میں اعلان کر دیا نئی چیز کا، تو وہ ظاہر آپ کو پھر ایک مشکلات ہوتی ہیں اس کے اندر. تو وہ پھر کوئی کہنے لگا پاگل بنا رہا ہے، راستہ ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کیسے لے کے جائے گا، کوئی کہتی ہے پیسے لے کے بھاگ جائے گا. تو مطلب اس طریقے کے نئی نئی باتیں آپ کو جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں ظاہر، کیونکہ ایک نئی چیز ہے. تو لیکن الحمدللہ نیت صحیح تھی، نیت صاف تھی، اور ایک عزم تھا کہ بھائی یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو 6 مہینے کی محنت کے بعد مجھے 5 کسٹمر ملے. جنوری میں نے اعلان کیا تھا اور ٹرپ جا کے ہوا جون کے اندر، پہلا ٹرپ جو میرا ہوا. تو بس الحمدللہ پھر وہ ہوا. پھر اس کے بعد سپٹمبر میں کیا، پھر دسمبر میں کیا. 3 ٹرپ میں نے الحمدللہ پھر جو ہے وہ ایک ہی سال کے اندر بائی روڈ ٹرپ کی، اللہ کا شکر ہے. اچھا، اویس ٹریول اینڈ ٹورس کو کتنے سال ہو گئے وجود میں آئے؟ ویسے مجھے 3 سال ہو گئے الحمدللہ، ٹھیک ہے. 3 سال سے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹارٹ اپ تو میں نے اسی سے کیا وہ تھا. مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کافی اسکول کے یار وہ تو ایک ٹریولنگ کا تو آپ کا ظاہر ہے، جیسے آپ کو ایک شوق ہوتا ہے نا کہ بھائی کسی چیز کا آپ کو ایک شوق ہوتا ہے تو وہ تو آپ اس پہ کر ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو مطلب میں نے ٹریول ایجنسی اور جو ایک اسٹارٹ اپ لیا وہ میں نے جو ہے 3 سال پہلے لیا تھا. اچھا. اور جب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس وقت بالکل نیا نیا تھا، تو میری ٹریول ایجنسی سے کوئی دور تک کی بھی بھی مجھے نہیں تھی، کوئی وابستگی نہیں تھی. ظاہر ہے خاندان سارا کپڑے کے بزنس کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی ہیلپ دینے والا نہیں، کوئی آپ کو انفارمیشن دینے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں خاندان میں. اور بلکہ ہر کوئی یہی کہے کہ بھائی یہ کیا ایک انوکھا کام کیا ہے وہ تم کر رہے ہو. ہر کوئی ڈیموٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. ہاں کہ نئے نئے کام کون کرے گا. پھر ٹرپ میرا 1 مہینے کا تھا تو سن کے ہی لوگ پریشان ہو جائیں گے، یار 1 مہینے کے لیے کون جائے گا، کس کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ 1 مہینہ جائے گا. تو خیر لیکن جب میں نے کیا الحمدللہ اور کرنے کے بعد ظاہر ہے پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس میں اسکوپ بہت زیادہ ہے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے لوگوں کی باتیں جو ہے وہ غلط ہیں، اور ان کو میں نے غلط ثابت کر کے دکھایا الحمدللہ. بالکل. کیونکہ ایک دو میں یوٹیوبرس کے پاس بھی گیا جو مطلب ٹریولر یوٹیوبر تھے، ان کے پاس بھی میں گیا، ان سے تھوڑی سی ہیلپ لینی چاہیے کہ یار تھوڑی سی میری آپ مارکیٹنگ وغیرہ کر دیں، پبلسٹی کر دیں. تو انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ ڈیموٹیویٹ کیا، کیونکہ اس نے دنیا تو گھومی ہوئی تھی، وہ میرے خیال سے کوئی 50-60 ملک گھوم چکا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا. لیکن اس نے سنتے کے ساتھ یہ کہا یار 1 مہینے کے لیے کون جائے گا آپ کے ساتھ، نہیں ہوتا. وہ جو ہے اس نے بھی سن کے وہ یہی کہا کہ نہیں جی. اچھا پھر اس نے اپنا ظاہر اس کا اپنے تجربے کے لحاظ سے کہ نہیں جی آپ اس کو یہ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. میرا اس نے پورا پلان چوپٹ کر دیا. لیکن میں نے ایک ٹھانی ہوئی تھی کہ یار نہیں یہ کرنا ہے، میں نے تو کرنا ہے. اور الحمدللہ کیا. اور پھر مجھے اب آئیڈیا ہے کہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے، لوگوں کی بات جو ہے بالکل غلط ہے کہ لوگوں کے پاس 1 مہینہ نہیں ہے. لوگوں کے پاس 1 مہینہ بھی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، دونوں چیزیں ہیں. اور الحمدللہ کر کے دکھایا، اور الحمدللہ آگے بھی انشاءاللہ کروں گا اللہ نے چاہا. چلیے اس میں مزید ڈیٹیل سے بات کر لیں گے. اچھا، اویس ٹریول اینڈ ٹورس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی اور کیا مشن ہے؟ میرا مشن ایک تو یہی ہے کہ روڈ ٹرپ کے حوالے سے میں نے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا میرا ویژن اور جو میری تھنکنگ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے لوگ یہاں آئیں ٹریولنگ کے لیے، اور مطلب ہمارے ملک کو جو ہے وہ گھومیں، ایکسپلور کریں. تو اس کے اوپر بھی مطلب میں کافی جو ہے وہ محنت کرتا ہوں اور ورکنگ کرتا ہوں. چلے اللہ آپ کو اس کو ترقی اور کیونکہ دیکھیں نا، جب تک آپ کے پاس باہر سے فارنر ڈالر لے کے نہیں آئے گا نا، آپ کے پاس پیسہ نہیں آئے گا، ملک گروم نہیں کرے، ملک گروم نہیں کرے گا. تو ہمارے الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے. تو وہ مین یہی ہے کہ آپ جو ہے باہر سے فارنرز کو یہاں لے کر آئیں اور اس کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں. بالکل اربوں ڈالرز انویسٹ کریں. اچھا، آپ کے نزدیک سب سے بہترین ڈیسٹینیشن کون سی ہے گھومنے کے لیے؟ سب سے بہترین دیکھیں ابھی میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے تو ابھی دیکھا جائے تو بہت گھوم لیا، لیکن پھر بھی کچھ بھی نہیں گھوما. ٹھیک ہے. اور ابھی ظاہر ہے جیسے آپ سے میں نے کہا کہ 3-4 سال ہی ہوئے ہیں میں نے مطلب اس کو اسٹارٹ کیا ہے. کوئی 10-12 ملک دیکھ لیا، اللہ کا شکر ہے. تو وہ جو 10-12 ملک دیکھیں ان کے اندر جو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا نا وہ ہے ایران. ایران. اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ، کوئی خاص بات؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ مطلب چیزیں بہت اچھی ہیں، مطلب یعنی ٹورزم کے حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو. اور ملک بہت دوسرے ملکوں کے مقابلے میں تھوڑا سستا ہے. ایک تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے نا کہ بالکل ہی سستا، ایسا نہیں ہے، مناسب ہے. مطلب
درمیانہ سا آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ کہو کہ یار بہت ہی سستا ملک ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اور خیر پھر وہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے، کہ آپ کس لیول کی چیزوں کو اویل کر رہے ہیں نا، مطلب وہاں پہ آپ کو ہر قسم کے ہوٹل ملتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے پاکستان میں فار ایگزامپل دیکھ لیں کہ کراچی میں آپ کو 2,000 روپے کا بھی پر ڈے کا ہوٹل مل جائے گا، اور کراچی میں ہی آپ کو جو ہے وہ 20-25 ہزار روپے پر ڈے کا ہوٹل بھی ملے گا۔ تو اسی طریقے سے ہر ملک کے اندر ہے، یہ صرف ایران میں نہیں، ہر ملک میں ہے۔ لیکن پھر بھی ایران میں جو ہوٹلز سوری، ایران میں جو ہوٹلز اور جو ریسٹورنٹس اور جو میں نے وہاں پہ سیاحتی مقامات دیکھے وہ بہت اچھے ہیں، مطلب، اچھا، اور وہاں کے کھانے بہت اچھے ہیں، وہاں کے ریسٹورنٹ بہت وی آئی پی ہیں۔ بنسبت اور ممالک کے، ہاں مطلب ایک وہاں پہ ریلائبل ان بھی کا ہے۔ ایک یعنی ایک کلچر ہے ان کا، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہسٹری ہے ان کی، ظاہر ایک بہت قدیم ہسٹری ہے۔ مطلب یہ جو فارس، تو ہم حدیث کے اندر بھی ظاہر سنا ہے، تو یہ فارس ظاہر ایران تو اب اس کو کہا جاتا ہے، لیکن ایک پہلے زمانے میں تو اس کو فارس کہا جاتا تھا۔ اور قیصر و کسریٰ جو ایک سپر پاور تھیں، وہ ایک فارس ہی تھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ قیصر اور کسریٰ جو ہے وہ، قیصر جو ہے نہیں، کسریٰ جو ہے وہ اس کا تھا، اور ایک جو ہے وہ روم کا یعنی بادشاہ تھا۔ قیصر اور کسریٰ ہی دونوں، مطلب روم اور فارس دو مشہور طاقتیں تھیں، تو ان کی ایک بہت قدیم یعنی ایک ہسٹری ہے ان کی۔ تو اسی کے لحاظ سے اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری جگہیں وہاں پہ گھومنے کے لیے ملتی ہیں، اور پاکستان کی طرح ان کے پاس بھی جو ہے وہ چاروں موسم ہے، اور اللہ نے ان کو ہر چیز سے نوازا ہے۔ جیسے ایکسپلور کرنے پاکستان، کی چیزیں ہیں ہاں کافی جیسے ساری۔ پاکستان کو اللہ نے نوازا ہے ہر چیز سے، اور آپ کے پاس وہ ہر قسم کا وہ جو ہے وہ جگہیں ہیں، تو اسی طریقے سے وہاں پہ بھی آپ کو وہ ہر چیز مل جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو اگر ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ اگر انسان یہاں پہ مشغول رہتا ہے اپنے کام میں، تو وہ اگر ٹریول کرتا ہے کسی اور ملک، تو کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں اثر جب پڑتا آپ گھومتے ہیں نا تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں۔ ہے؟ ٹریولنگ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے، انسان کا دماغ کھلتا ہے، اور وہ اس میں بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ اور جو آدمی ٹریولنگ نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دماغ جو ہے نا وہ بند ہے، بند رہتا ہے، وہ اس کی تھنکنگ بہت مخصوص چھوٹی تھی، ہے۔ بالکل۔ اگرچہ وہ پڑھا لکھا ہے یا جو بھی ہے، اب جیسے میں اپنی مثال کے طور پہ بات کر لوں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی اپنے پڑھائی کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا آپ کے سامنے چیزیں نہیں ہوتی۔ اب فار ایگزامپل ہم پڑھتے تھے یار، وہ چکی ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، آٹا جس سے پیسا نہیں نہیں، ایک تو آٹا ہوتا ہے نا، اور ایک وہ پانی والی جو ایک چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے وہ پانی کو وہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب پرانے زمانے میں ایک تو ٹیوب ویل آپ سنتے ہیں نا، ایک پرانے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ، میں نے ہماری رولر ٹائپ کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے، تو وہ اب آپ پڑھ تو لیا آپ نے، لیکن جب تک آپ اس کو دیکھو گے نہیں پریکٹیکل میں کہ یار وہ ہے کیا چیز، بالکل۔ تو وہ ہم نے جو ہے، جب میں گیا کوئی 2012 میں، تو میرے خیال سے میں نے اسکردو کی طرف میرا جو ہے وہ ٹریولنگ ہوئی، تو وہاں وہ میں نے چیزیں جو ہے وہ دیکھی۔ اچھا، مطلب پریکٹیکلی میں اگر آپ کو چیزیں دیکھنی ہے ہاں تو آپ کو ٹور پریکٹیکلی آپ ظاہر ہے جب وہ جاتے ہو اور وہ چیزیں دیکھتے ہو، تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہیں، اور وہ ایکسپلور کرتے ہو آپ، اور آپ کی انفارمیشن بڑھتی ہے، بہت سارے آپ کو ظاہر تجربے ہوتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں ٹریولنگ کے اندر۔ اچھا، ٹریول ایجنسی کا سب سے ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ پارٹ کیا ہے؟ اسی تو نہیں کہا جا سکتا، ٹریول ظاہر ایک ٹریول ایجنسی دیکھا جائے تو ایک مشکل جو ہے وہ کام ہے، کیونکہ اس میں آپ کو کسٹمرز کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ اور فار ایگزامپل اگر آپ عمرے پہ بھیج رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس میں ظاہر ہے آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے، کسٹمر آپ کا جا رہا ہے، ظاہر ہے کسی کو چیک ان کرانا ہے، کسی کا چیک آؤٹ ہے، کسی کا گاڑی کا مسئلہ بہت ہے۔ مشکل کام۔ تو ابھی آپ نے جیسے دیکھ لیا، آپ آئے ہوئے 2 گھنٹے سے، تو مجھے جو ہے وہ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو ظاہر ہے کسی کا ٹکٹ کرانا ہے، کسی کے ہوٹل کرانی ہے، کسی کا ٹرانسپورٹ کرانا ہے، اور پھر ہر کسی کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی کسی کی ڈیمانڈ کچھ ہے، کسی کی ڈیمانڈ کچھ ہے، تو آپ کو سب کو جو ہے وہ خوش رکھنا، تو یہ ایک بہت ہارڈ جاب ہے، جو مطلب آسان کام نہیں ہے دیکھا جائے تو ٹریول ایجنسی۔ اچھا، سیفٹی کی اپنی بات کی، کسٹمرز کو آپ کیسے انشور کرواتے کہ محفوظ ہوں گے آپ ہمارے ٹریول کے تھرو، یا واپسی آپ آئیں گے؟ دیکھیں محفوظ تو وہ تو کوئی مطلب سیکورٹی کے حوالے سے تو ظاہر کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا۔ اصل مین چیز کسٹمر کو جو ایشو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ بھائی آپ جو چیز ہم سے کمٹمنٹ کر رہے ہو
وہ آپ ہمیں ڈلیور کرو گے یا نہیں، یہ مین ایشو ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ باہر جا رہے ہو تو وہاں تو سیفٹی کے لحاظ سے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے نا. یہاں سے نکلتے وقت ہاں نہیں، یہاں سے بھی ظاہر ہے آپ بائی ایئر ٹریولنگ کر رہے ہیں نا. میں بائی روڈ کی فی الحال بات نہیں کر رہا، بائی ایئر کی اگر آپ بات کریں تو بائی روڈ بھی سیف ہے، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی فی الحال بائی ایئر کی بات کر رہا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ ایک ایز اے ٹریول ایجنٹ میرے سے بات کر رہے ہیں. تو وہ اگر آپ ظاہر ہے باہر ممالک میں کسی میں بھی ٹریول کر رہے ہیں تو آپ بائی ایئر ظاہر ہے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو سیفٹی کے لحاظ سے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ظاہر ہے آپ نے یہاں بیٹھے اور وہاں اتر گئے 3-4 گھنٹے میں یا 5 گھنٹے میں جو بھی آپ کی فلائٹ ہے. وہاں جا کے جو کسٹمر کو سب سے بڑا مین ایشو جو ہوتا ہے نا، اور ہمارے یہاں جو ایک مارکیٹ میں وہ چلا ہوا ہے کہ یار ٹریول ایجنٹ آپ سے وہ جو ہے کمٹمنٹ کرتا ہے کہ یار آپ کو فار ایگزامپل میں یہ ہوٹل دوں گا، وہاں جا کے جب کسٹمر جاتا ہے تو وہ اس کو ڈیلیور نہیں کرتا. تو یہ کسٹمر کے ذہن میں ایک بیچارہ یہ جو ہے نا بڑا ایک اس کے ذہن میں وہ ہوتا ہے، اس سے وہ ڈرتا ہے. سیفٹی کے لحاظ سے اس کو کوئی وہ نہیں ہوتا. اچھا، یہ اس کو وہ ہوتا ہے کہ یار آپ جو بتا رہے ہو وہاں جا کے مجھے یہ دو گے یا نہیں. تو یہ ایک مین جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرا ایک نام ہے تو ہم نام پہ ہی ظاہر ایک محنت کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے جو ہم بتاتے ہیں وہی ڈلیور کرتے ہیں. اور پھر میں آپ کے اس سے جو ہے پلیٹ فارم سے ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ بھائی آپ کسی سے بھی بکنگ کریں، ہم سے کریں، کسی سے بھی کریں، تو 2-3 چیزوں کا جو ہے نا آپ مین خیال رکھیں. ایک تو آپ ٹریول ایجنسی سے جب کسی سے بھی رابطہ کریں اور اس سے ڈیل کریں تو مین چیز اس میں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس لائسنس ہو، ٹریول ایجنسی کا لائسنس ہو. آپ کا تو میں نے دیکھ لیا. ہاں، تو یہ مین چیز ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کے پاس لائسنس ہوتا ہے نا تو پھر آپ جسٹیفائی ہوتا ہے، آپ سیٹسفائی اس پہ آپ کسٹمر کو کر سکتے ہو. کیونکہ دیکھیں یہ ایک لائسنس کوئی ایک عام چیز نہیں ہے، یہ آپ کو ایک گورنمنٹ دیتی ہے، اور گورنمنٹ اتنی آسانی سے نہیں دیتی. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے. نہیں، پھر اس کے پیچھے آپ کی سیکورٹی ڈپازٹ آپ نے رکھوانا ہوتا ہے اچھا خاصا، اس کے بہاف پہ جا کے آپ کو ملتا ہے. پھر یہ جو پھر ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ اس میں ایک انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے آپ جا کے شکایت کر سکتے ہیں. لائسنس مین چیز ہے. اب آپ وہاں جا کے ادارے کو کمپلین کر سکتے ہیں اور وہ ادارہ آپ کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. لیکن جب ایک بندے کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے آپ اس کی کمپلین کیا کرو گے؟ جسٹیفائڈ ہی نہیں ہے، وہ ایک دن والا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ سب سے پہلے تو آپ کو ہی وہ کرے گا. جس ادارے میں آپ جا کے کمپلین کریں گے کہ بھائی آپ نے ایسے بندے سے کام ہی کیوں کیا جس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے. بالکل مین پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ جس سے بھی کام کریں اس کا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بھائی یہ لائسنس ہے کہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ظاہر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اس کی پروفائل وغیرہ چیک کریں کہ بھائی اس نے پچھلے کتنے ٹرپس کرائے ہیں، اس کی جو ہے وہ ریویوز وغیرہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر ظاہر آپ فیصلہ کر کے جو ہے اس پہ کام کریں. جی بالکل ویورز، یہ انہوں نے 2 کی پوائنٹس بتایا اور میں نے بھی ان کو سوشل میڈیا کے تھرو ہی ریچ کیا، اور جب میں نے ان کی پروفائل چیک کی تب جا کے میں یہاں ان کے پاس آنا، جن کے آفس ہے پوڈ کاسٹ کے لیے. اچھا ویس بھائی، ٹریول سیکٹر میں آپ اپ ٹو ڈیٹ کیسے رہتے ہیں ٹرینڈس اینڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ انڈسٹری میں؟ سر اس میں ہم ایک مارکیٹ کے اندر جب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری ظاہر ہے مختلف جو ہے وہ پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں. اس میں ہماری جو ہے ایسوسیشنس ہیں، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، ایک ٹیپ کی ہے، ایک پارٹو کی ہے. تو ہماری یہ مختلف جو ہے وہ ایسوسیشنس ہیں. جی تو بالکل. ان کے ساتھ بھی ظاہر ہم جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ممبرشپ ان کی ہے. تو وہ اپڈیٹس آتی رہتی ہے. اور ظاہر ہے جب مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو مختلف ہمارے اپنے ٹریول ایجنٹس کے جو ہے وہ گروپس ہوتے ہیں، تو ان میں ایک دوسرے کے پاس وہ اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس. اچھا، سب سے کی اور میرے نزدیک جو سب سے مین کوشچنز میں آپ سے کر لیتا ہوں وہ کہ لوگوں کو کیا مسکنسیپشنز ہوتی ہے، جو بگیسٹ مسکنسیپشن ہے ٹریولنگ کے دوران؟ وہی میں نے آپ کو بتایا نا. اچھا، ایک تو کسٹمرز کو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. خاص طور پہ عمرے کے کسٹمر کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو سب سے بڑی کمی ہے نا، جو میں نے مطلب اب جا کے اس کو جو ہے وہ کیا، تو ہم جو ہے ایز اے ٹریول ایجنٹ اپنے کسٹمر کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، اس کے مائنڈ کو پریپیئر نہیں کرتے. اب بہت سارے کسٹمرز ہمارے پاس آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے سستا پیکج چاہیے اور اچھا بھی چاہیے. یہ دونوں چیزیں پاسبل نہیں ہے نا یار. اتنا گڑ ڈالو گے اتنا گھٹاؤ. اب آپ کہو کہ میں جو ہے وہ پیسے دوں آپ کو ٹھیلے کے بن کباب کے اور کھلاؤ آپ مجھے KFC، تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا یار. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یار 50 روپے کا مجھے جو بن کباب ملتا ہے اس کے آپ مجھے 50 روپے دے رہے ہو اور مانگ رہے ہو آپ میرے سے 500 روپے والا برگر KFC کا یا کوئی بھی برانڈیڈ چیز، تو وہ پاسبل نہیں ہے ظاہر ہے ہمارے لیے کرنا. تو آپ جیسے پیسے دیتے ہو نا بھائی،
ویسی جیسے چیز آپ کو آپ کو ڈلیور facility ہوتی ملتی ہے. ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کسٹمر یہاں تو سستے کے چکر میں, اچھا سستے کے چکر میں بھی وہ بعض دفعہ مارا جاتا ہے. ابھی میرے پاس فار ایگزامپل ایک کسٹمر آیا, اس کو کسی ایک ایجنٹ نے دیا وہ پیکج, میرا پیکج نہیں تھا کسی اور ایجنٹ کا, وہ اس کو سیل کر دیا, اس نے وہاں سے ظاہر ڈلیور نہیں کر سکا ہوگا, پھر میرے پاس آ گیا B2B پہ ایک طریقے سے لینے کے لیے. اب پیسہ آتا ہوا کسی کو برا نہیں لگتا, لیکن ظاہر ایک نام بھی ایک چیز ہوتی ہے نا. تو اب میرے پاس جو آیا تو میں کسٹمر کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ بھائی یہ جو اس نے پیکج دیا اس کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے. وہ ظاہر بڑی عمر کے لوگ ہیں, صحیح اور وہ جو اس کو پیکج دیا وہ ہوٹل بہت دور ہے. تو صحیح. میں نے کہا بھائی یہ پیکج میں آپ کو نہیں وہ کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اب کسٹمر کو آپ ایجوکیٹ کریں, یہاں تو وہ آپ سے کہہ دے گا جی بس سستا ہے جو بھی ہے مجھے دے دو, میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں جا کے وہ آپ کو گالیاں دے گا, بالکل دے گا, بولے گا مجھے یاد کیوں نہیں بتایا, مجھے یہاں سے نہیں بتایا. نہیں یہاں بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. زیادہ کیا سے نکل جاؤ, بس وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے دے دو اور میں وہاں جا کے جو ہے نا وہ بس صحیح ہوگا. پھر تو دیکھا جائے گا. ہاں پھر دیکھا جائے گا. تو ایسا نہیں ہے, آپ کسٹمر کو یہاں صحیح طریقے سے ایک تو ایجوکیٹ کریں. اب جیسے خاص طور پہ یہ شٹل سروس والا جو ہے وہ مسئلہ ہے عمرے کے اوپر, اب رمضان میں شٹل سروس کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. آپ چاہے کسی بھی ہوٹل کا لے لیں, میں خود اپنے آپ بھگت چکا ہوں, اس لیے جو ہے میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں. کیونکہ میں زیادہ تر اسی کیا بات ہے, کرتا ویورز کو ہوں, آگاہی مل جائے گی. کیونکہ میں زیادہ تر کیا کرتا ہوں کہ اپنے کسٹمر کے ساتھ خود بھی ٹریولنگ کرتا ہوں. اچھا. بہت سارے ٹرپس میں میں خود بھی ٹریولنگ کرتا ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ آپ صرف بھیج دیا اور وہاں جا کے فیسیلیٹ کرا دیا. میں نے خود بھی بہت سارے ٹریول کیے اپنے کسٹمر کے ساتھ. تو پھر آپ کے سامنے ظاہر جو چیزیں آتی ہیں نا وہ ایک عام بندے کے سامنے نہیں آتی. بالکل ایسا. اب میں عمرے کا جو ٹرپ ظاہر لے کے گیا تو اس میں حالانکہ میں نے 4 اسٹار ہوٹل دیا, سب کچھ دیا, سب یہاں سے بتا کے گیا بھائی شٹل سروس ہوگی, لیکن میرا بھی وہ خود پہلا تجربہ تھا ظاہر ہے, پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. تو وہاں جا کے پھر مجھے آئیڈیا یہ ہوا کہ یار یہ جو شٹل سروس ہے نا رمضان میں خاص طور پہ فیل ہے. اچھا. چاہے وہ آپ کسی بھی ہوٹل کی لے لو, مطلب 5 اسٹار ہوٹل 4 اسٹار ہوٹل کی بھی جو شٹل ہو سروس فیل ہے. فیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی رمضان میں اتنا رش ہوتا ہے, عوام آئی اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے, نہ اس میں ٹریول ایجنٹ کی غلطی ہے نہ اس میں ہوٹل والے کی غلطی ہے بیچارے کی. پوری دنیا سے لوگ آئے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, تو وہ جو رش ہے نا بھائی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ رمضان میں شٹل سروس ہوٹل بدلاؤ. ابھی سے ڈرا رہا ہوں میں تمہیں. چلے ٹھیک ہے, وہ زبردست پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیا. تو آپ بجائے اس کے کہ زیادہ دن کے جائیں کم دن کا پیکیج لے لیں اگر آپ کا بجٹ نہیں بن رہا. یا ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ یار آپ جو ہے نا دیکھو یار رات ہی گزارنی ہے آپ نے, آپ ہوٹل میں کمپرومائز کر لو. آپ ہوٹل میں مطلب پارٹیشن نہیں پارٹیشن کی بات نہیں کر رہا, ہوٹل کی کیٹیگری یعنی ہوٹل کے لیول میں کمپرومائز کر لو آپ. فار ایگزامپل آپ کو جو ہے 4 اسٹار ہوٹل مل رہا شٹل میں, لیکن آپ کو اسی بجٹ میں ہوٹل ملے گا, قریب مل جائے گا, لیکن وہ سڑا ہوا ہوٹل ہوگا, مطلب اچھا ہوٹل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن وہ قریب ہوگا. تو میں اپنے آپ تو میں اس سڑے ہوٹل کو پریفر دوں گا بجائے اس کے کہ میں شٹل والا ہوٹل ہوں. رات ہی گزارنی ہے, رات ہی گزارنی ہے یار, آپ نے زیادہ وقت آپ حرم میں گزارو نا. بالکل. ٹھیک ہے ہاں, لیکن اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں جس کا بجٹ نہیں ہے, اور جس کو اللہ نے دیا جا رہا ہے وہ تو بھائی پھر 5 اسٹار میں بھی جا کے ٹھہرتا ہے, اس کی تو بات ہی نہیں ہے نا. اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں یہاں بات کر رہا ہوں اس بندے کی جو بیچارہ اکانومی ہوتا ہے, جو بجٹ میں لو بجٹ میں جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یار میرا کام ہو جائے. تو اس بندے کو میں پھر مشورہ دوں گا کہ وہ بجائے اس کے کہ مہنگا ہوٹل لے, مطلب مہنگا تو ظاہر لے نہیں سکتا بیچارہ, بجائے اس کے کہ اس کی خواہش یہ ہو کہ یار میں اچھے ہوٹل میں رہوں بھلے دور رہوں, اس کے بجائے وہ قریب میں ہوٹل لے اور وہ سڑے ہوٹل میں رہے. میں صاف الفاظ استعمال کر رہا ہوں, سڑا ہوا ہوٹل. بالکل, تاکہ تو وہ جو ہے آگاہی پرووائڈ ہو, آگاہی وہ تاکہ وہ اس کو سڑا ہوا ہوٹل ہوگا, لیکن یہ ہے کہ وہ ہر نماز میں جو ہے وہ جا سکے گا, حرم کے قریب ہوگا, وہ اس کو چلنے پھرنے میں پرابلم نہیں ہوگی. اچھا اویس بھائی, میں آپ سے ایک دو کی کوشچنس کرتا ہوں, اس کے بعد چیزیں ریپ اپ کرتے ہیں. واٹس نیکسٹ فار اویس ٹریول اینڈ ٹورس, اگر ہم ڈیولپمنٹ اور کمپینشنس کی بات کریں. دیکھیں ایک تو میرے آپ کو جیسے میں نے بتایا اسٹارٹنگ میں کہ روڈ ٹرپس کے حوالے سے ظاہر میں کرتا رہتا ہوں. تو اب انشاءاللہ میرا نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ یورپ کے لیے ٹرپ کرنا ہے, روڈ ٹرپ میرا ایک تو یہ میرے پلاننگ کے اندر ہے. اب وہ کب ہوگا یہ میں خود نہیں بتا سکتا ہوں.
چلیے ٹھیک ہے, بیسٹ آف لک فار ہاں. دیٹ. اچھا اور باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری نیکسٹ جو ہے جو کوشش یہ ہے کہ وہ فارنرس کو میں یہاں لے کر آؤں, یہ میری مین وہ ہے. باقی تو دیکھیں جو عام چیزیں وہ تو سب کر ہی رہے ہیں نا, کر ہی رہے, بالکل وہ کچھ تو ہر ڈفرینٹ کوئی کرنا کر رہا ہے. تو ہے. میں جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں وہ یہ دو چیزیں میری پلاننگ کے اندر ہیں کہ روڈ ٹرپ کو تھوڑا سا میں نے اور ظاہر ہے اس کو وہ پروموٹ کرنا ہے, اور فارنرس کو میں یہاں لے کر آنا ہے. چلیے بیسٹ آف لک فار. اچھا آپ نے 12 ممالک 12 کنٹریز جو اب تک وزٹ کر لی, اس کے علاوہ کون سی ایسی کنٹری ہے جو آپ چاہ رہے کہ مجھے وہ بھی وزٹ کرنے ون؟ ظاہر ہے میں نے ابھی تک یورپ نہیں گیا, تو اب میرا یورپ کا ہے انشاءاللہ. اچھا وہ بائی روڈ ہو یا بائی ایئر ہو, دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا چلیے ہے. ٹھیک ہے. ارادہ تو ویسے بائی روڈ کا ہی ہے. اچھا بائی روڈ زیادہ مزہ آئے گا, ظاہر ہے بائی روڈ میں آپ جتنا ایکسپلور کر سکتے ہیں بائی ایئر میں تو نہیں کر اتنا نہیں سکتے کر آپ. سکتے. اچھا میں آپ سے ون فائنل کوشچن کر لیتا ہوں, اس کے بعد پھر چیزیں ختم کرتے ہیں. کوئی ایسا فیمس انڈیویجول جس نے اویز اینڈ ٹریول سے پیکیجز لیے ہوں, کوئی میں سمجھا سیلیبریٹی ہو, کوئی ایسا نام یاد ہو, یا کوئی پولیٹیشین ہو جس نے اویز اینڈ ٹریول سے پیکیجز لیے ہوں؟ جی بالکل. میرے ساتھ الحمد للہ جو میں روڈ ٹرپ کیا تھا میرے ساتھ ایم پی اے بھی گئے ہیں, اور میرے ساتھ جو ہے بریگیڈیئر وغیرہ مطلب یعنی آرمی پرسنس بھی ٹریول کر چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور روڈ ٹرپ میں بھی کر چکے ہیں, اور بائی ایئر بھی کر چکے ہیں. ابھی بلکہ جو میں ٹرپ لے کے گیا تھا باکو کا, اس میں بھی میرے ساتھ ایم نے کونسلر وغیرہ تھے. ٹھیک ہے, یہ تو سیاسی لوگ پوچھ لیے آپ نے. باقی اس کے علاوہ میرے ساتھ جو ہے وہ یوٹیوبرس وغیرہ کافی جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ابھی جو ہے عمرے پہ میرے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں کافی سیلیبریٹی ایکٹرس وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ صبا فیصل کا آج میں نے جو ہے ان کا وہ سارا کچھ کرایا عمرے کا پیکج. ان کی بیٹی ہے سعدیہ فیصل, اور بھی مطلب آتے جاتے رہتے. ظاہر ہے وہ پھر آپ میری پروفائل پہ وہ تو سارا کچھ آپ چلے چیک کر ٹھیک ہے, ہم سکتے وہیں ہیں. سے بھیج سکیں. جی اچھا ویورس کے لیے ٹپس اور ایڈوائس جو ٹریولرس ہیں کیا بتائیں گے؟ یار ٹپ اور ایڈوائس تو ظاہر ہے وہ میں نے آپ کو ایک دے دی ہے کہ ایک شارٹ ورڈنگ میں آپ بتا دیں. شارٹ ورڈنگ میں وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ کسی بھی کمپنی کو چوز کرنے کے لیے آپ وہ کرتے ہو تو سب سے مین چیز وہ یہی ہے. لائسنس. ٹھیک ہے نا. باقی ظاہر ہے جب آپ جاتے ہو کسی کے پاس بھی اور کہتے ہو کہ یار مجھے سستا پیکج چاہیے, تو اس سے آپ یہ جو ہے نا پھر ایکسپیکٹ نہ کرو کہ مجھے وہاں پہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ وی آئی پی ملیں. اسی چیز ظاہر ہے جیسے آپ پیسے دو گے ویسے آپ ویسے کو ہی چیزیں بھی فیسلٹی ڈلیور ملے گی. ہوں گی. ٹھیک. تو ناظرین یہ تھے آج کے ہمارے دھماکے دار دومدار گیسٹ اویز صاحب, اویز ٹریول اینڈ ٹورس کے CEO. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آئے گا, اور اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہم سے جڑے رہیے گا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عارف.